اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، پھر جب وہ اس کے پاس آیا تو آواز دی گئی اے موسیٰ۔ سورۃ طٰہٰ آیا 11۔ فلما آتاہا، پھر جب وہ اس کے پاس آیا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے جس کو دور سے دیکھ کر انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں، شاید میں کوئی انگارہ لے آؤں۔ وہ آگ نہیں تھی، نور تھا، اور نور ایسی آگ ہے جو جلا ڈالتی ہے اور روشنی دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے۔ ایک روایت میں ہے اس کا حجاب آگ ہے، اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے کا جلال حد نگاہ تک ہر چیز کو جلا ڈالے۔ نودیا، تو آواز دی گئی، آگ کے پاس انہیں آواز دی گئی اے موسیٰ علیہ السلام۔ سورۃ مریم میں اس واقعے کے بارے میں رب العزت نے فرمایا اور ہم نے پہاڑ کی دائیں جانب سے اسے پکارا اور ہم نے سرگوشی کرتے ہوئے اسے قریب کیا۔ سورۃ مریم آیا 52۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آواز اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے؟ اس آواز کی کیفیت اور صفت سے متعلق بڑی بڑی بحثیں چھڑ گئیں، لیکن قول محقق مفسر تھانوی کا ہے اس ندا کی کیفیت و صفت نہ کہیں منصوص ہے نہ قیاس سے ادراک کی جا سکتی ہے، اس لیے تعین یعنی کہ یہ البتہ امر یقینی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یقین کے ساتھ یہ امر معلوم ہو گیا کہ یہ ندا من جانب باللہ ہے۔ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دو، یقیناً تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ سورۃ طٰہٰ آیا 12۔ انی انا ربک، یقیناً میں ہی تمہارا رب ہوں۔ رب العزت نے آگاہ فرمایا کہ میں تیرا رب ہوں، یعنی تیرا خالق، تیرا مالک، تیرے معاملات کا مدبر ہوں۔ فاخلع نعلیک، بس اپنے جوتے اتار دو۔ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو رب سے مناجات کرنے کے لیے تیاری کا حکم دیا جو جوتے اتار دیں۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، تم وادی مقدس طویٰ میں ہو۔ طویٰ نام ہے اس میدان کا جو جزیرہ نمائے سینا میں کوہ سینا کی عین وادی میں واقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بعض وقت دوسرے وقتوں سے افضل اور اشرف رکھے ہیں، مثلا ماہ رمضان سال کے دوسرے مہینوں سے افضل و اشرف ہے اور یوم جمعہ ہفتہ کے سارے دنوں میں افضل اور اشرف ہے، اسی طرح اس نے بعض مقامات بھی دوسرے مقامات سے افضل اور اشرف بنا رکھے ہیں، مثلا سرزمین مکہ، شہر مدینہ، وادی سینا بھی ایسے ہی مقامات مقدس میں داخل ہیں، اور افضلیت کا یہ قانون مکان و زمان سب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تو واضح تواضع کے اظہار کے لیے تھا، یہ حکم تعظیم کے لیے تھا، یہ حکم وادی کی پاکیزگی کے لیے تھا، یہ حکم اس لیے تھا کہ وادی کی پاکیزگی کے اثرات ننگے پاؤں زیادہ جذب ہو سکتے تھے۔ اگر وادی کی تقدیس کے لیے کوئی اور چیز نہ ہوتی تب بھی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو مناجات کے لیے چن لینا ہی کافی تھا۔ بہت سے مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا اس لیے حکم دیا کیونکہ وہ گدھے کی کھال سے بنے ہوئے تھے، واللہ عالم۔ وادی مقدس طویٰ کے بارے میں رب العزت نے فرمایا جب اس کے رب نے اسے مقدس وادی طویٰ میں پکارا۔ سورۃ نازعات آیا 16۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، بس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ سورۃ طٰہٰ آیا 13۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے، جو بہت بڑا اعزاز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں سے انہیں اپنی نبوت کے لیے چن لیا۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بس جو وحی کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن کر جو احسان کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس وحی کو غور سے سنو جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، یقیناً اپنے پیغامات اور کلام کے ساتھ میں نے تجھے تمام لوگوں میں سے منتخب کیا ہے،
سو لے لو جو میں نے تمہیں دیا ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیہ 144۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے سبق ملتا ہے وہی کان لگا کر سنی جائے تو ہی اس کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ وہی کو سننے کا فائدہ تب ہی ہوتا ہے جب انسان پوری توجہ سے سنے۔ غور سے سننا دین کی بنیادی اور اسلام کی دعوت کا ستون ہے۔ رب العزت نے قرآن مجید کو غور سے سننے والوں کی فضیلت کے بارے میں فرمایا۔ وہ بات کو غور سے سنتے ہیں پھر ان میں سے سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ سورۃ الزمر آیہ 18۔ توجہ سے سننے کے آداب میں سے اعضاء کا سکون، نظر جھکانا، کانوں کا اس جانب جھکاؤ، دل کی حاضری اور عمل کرنے کا عزم شامل ہیں۔ رب العزت نے قرآن مجید کو توجہ سے سننے کا حکم دیا ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورۃ الاعراف آیہ 204۔ سفیان بن عینیہ کا قول ہے، پہلے علم کو غور سے سننا، پھر فہم، پھر حفظ، پھر عمل، پھر نشر کرنا۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ سورۃ طٰہٰ آیہ 14۔ اننی انا اللہ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں۔ رب العزت نے وحی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ ہوں، الوحیت کا مستحق ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی میرے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کامل ہے، اس کے اسماء و صفات کامل، اس کے افعال کامل، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے مثل کوئی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس سے کوئی برابری کرنے والا نہیں۔ انسان کا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ وہ دل سے یقین کر لے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فاعبدنی، سو تم میری عبادت کرو، یعنی میری توحید پر قائم ہو جاؤ اور میری اطاعت کرو۔ عبادت کی ظاہری اور باطنی، اصولی اور فروعی تمام انواع کے ذریعے سے۔ واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یعنی مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم رکھو۔ عبادت میں نماز بھی داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر نماز کا ذکر فرمایا۔ اس کی ایک وجہ تو نماز کا شرف اور تمام عبادات کے مقابلے میں اس کا افضل ہونا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو دل، زبان اور اعضاء سب کو عبادت میں شامل کرنے سے عطا ہوتی ہے۔ ذکری، میری یاد کے لیے، یعنی مجھے یاد رکھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، اس کا ذکر کرنا دل کی عبادت ہے جس پر انسان کی خوش نصیبی اور سعادت کا دار و مدار ہے۔ جو دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہوتا ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عبادت کو ہماری زندگی کا مقصد ٹھہرایا۔ ساری عبادات کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔ جب بھولی ہوئی نماز آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی نماز کے وقت سویا رہ جائے یا نماز پڑھنا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز پڑھنا بھول جائے، جب بھی اسے یاد آئے اسے پڑھ لینی چاہیے، اس کی قضا کے سوا اور کوئی اس کی وجہ سے کفارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز میری یاد آنے پر قائم کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ خیبر سے واپس ہوئے تو ایک رات چلتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا غلبہ ہوا تو رات کے آخری حصے میں اترے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم آج رات پہرا دو۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنی شروع کر دی، جتنی نماز ان سے پڑھی جا سکی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سو گئے۔ پھر جب فجر کا وقت قریب ہوا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے صبح طلوع ہونے والی جگہ کی طرف اپنا رخ کر کے اپنی اونٹنی سے ٹیک لگائی ہوئی سید بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔
پھر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور نہ ہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بیدار ہوا، یہاں تک کہ دھوپ ان پر آ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے سب سے پہلے بیدار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ دیکھی تو گھبرا گئے اور فرمایا اے بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے نفس کو بھی اسی نے روک لیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مبارک کو روک لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے کوچ کرو، پھر کچھ دور چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا، پھر انہوں نے نماز کی اقامت کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبح کی نماز پڑھائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی نماز پڑھنی بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے تو اسے چاہیے کہ اس نماز کو پڑھ لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ نماز میں اللہ کو یاد کرنا کیسے ممکن ہے؟ نماز میں انسان تمام سرگرمیوں سے کٹ جاتا ہے، نماز میں انسان اللہ تعالیٰ سے رابطے میں ہوتا ہے، نماز میں انسان رب کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے سچی یاد قائم کرتا ہے، نماز میں انسان رب پر نظریں لگا دے تو انسان کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ کامیابی اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے نماز قائم کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی۔ سورۃ اعلیٰ آیہ 14 اور 15۔ نماز انسان کو کیا دیتی ہے؟ نماز رب کی یاد کا ذریعہ ہے، اس لیے فرمایا اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، سورۃ طٰہٰ آیہ 14۔ نماز کامیابی کا ذریعہ ہے، رب العزت نے فرمایا یقیناً کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، اس نے رب کا نام یاد کیا پھر اس نے نماز پڑھی، سورۃ اعلیٰ 14 اور 15۔ نماز سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے، انسان کو اپنی روحانی تڑپ، دلی بے چینی، قلبی اضطراب اور ذہنی شورش کے عالم میں جب دنیا اور دنیا کی ہر چیز فانی، عقل کی ہر تدبیر درماندہ، جسم کی ہر قوت عاجز اور سلامتی کا ہر راستہ بند نظر آتا ہے تو سکون اور اطمینان کی ہر راحت اس کو اسی ایک قادر مطلق کی پکار، دعا اور التجا سے ملتی ہے۔ مصائب میں نماز ہی ثبات کا ذریعہ بنتی ہے، نماز کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ دل، زبان اور اعضاء سے شکر ادا کرنا تب ہی ممکن ہوتا ہے جب دل اور دماغ اس کی عظمت اور اپنی کمائیگی کا نقش بیٹھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے گھر کے سامنے ایک صاف شفاف نہر بہتی ہو جس میں وہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ پھر فرمایا نماز بھی اسی طرح گناہوں کو دھو دیتی ہے جس طرح پانی میل کو۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی، یقیناً قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی، سورۃ طٰہٰ آیہ 15۔ ان الساعۃ آتیہ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، یعنی قیامت ضرور آئے گی، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ آسمان اور زمین کے ہر شخص سے قیامت کا علم پوشیدہ رکھا گیا۔ اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اسے چھپاؤں۔ رب العزت نے فرمایا میں قیامت کے آنے کی صحیح تاریخ کو چھپائے ہوئے ہوں اور یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ قیامت کے علم کی حقیقت کے بارے میں رب العزت نے فرمایا لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کیا چیز خبر دیتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہی ہو، سورۃ الاحزاب آیہ 63۔ قیامت کے بارے میں نہ کوئی نبی جانتا ہے نہ فرشتہ، اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات سے چھپا کر رکھا ہے۔ قیامت کو پوشیدہ رکھنے کا سبب یہ ہے کہ ہر شخص اس کے آنے سے پہلے عمل کرے، پھر کامیاب ہونے کے لیے کوشش کرے تاکہ اسے اس کے اعمال کا صلہ دیا جائے۔ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے جو اس نے اس کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کی حکمت بیان فرمائی کہ ہر شخص نے زندگی میں جو کام کیے ہیں اسے ان کی جزا دی جائے۔ قیامت کی گھڑی کا تصور انسان کو بے راہ روی سے بچاتا ہے، قیامت کی توقع انسان کے اندر خوف پیدا کرتی ہے۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر واضح فرمایا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا
بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنی، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے کیا، عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ سورۃ النجم آیت 31۔ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے تم کیا کرتے تھے۔ الطور، سورۃ الطور آیت 16۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ سورۃ الزلزال میں فرماتے ہیں تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور جو ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ سورۃ الزلزال آیت 7 اور 8۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔